نہیں بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم بیٹے کل کے لیکچر میں ہم نے ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن پڑھا کہ سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہیں، تحریک علی گڑھ کی خدمات کیا ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ میں نے 5 ٹاپک لکھے ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں بیٹا شارٹ کویسچن ہیں، یہ لانگ کویسچن نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان 5 لانگ کویسچن میں سے ایک لانگ آپ کو بورڈ میں ایک شارٹ آپ کو بورڈ میں لازمی آ جانا ہے، تو آپ نے اس کو ایز اے شارٹ ہی یاد کرنا ہے، یہ کوئی لانگ کویسچن نہیں ہے۔ تو آج کا لیکچر بھی شارٹ کویسچن ہے، پھر کل کا جو لیکچر ہوگا اس میں بھی شارٹ ہوں گے، اس کے بعد آگے لانگ کویسچن آئیں گے۔ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں شارٹ کویسچن۔ بیٹے آپ صرف سٹوری ذہن میں رکھ لینا، صرف سٹوری جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تو آپ کے لیے ان شارٹ کویسچن کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سنو، پہلی بیٹا ہے تقسیم بنگال۔ اب یہ بنگال ایک صوبہ ہے جو انڈیا میں ہوتا تھا، اب وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ سنا ہوا نا نام بنگلہ دیش، اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، بعد میں یہ الگ ہو گیا۔ یہ آگے ایک لانگ کویسچن آئے گا تفصیلی، وہ تب ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور اتنے بڑے صوبے کو ایک گورنر کے انڈر چلانا پاسبل نہیں تھا، یعنی بڑا ایریا تھا تو بڑے ایریے کو چلانا ایک بندے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ بنگال 2 صوبوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی یہ ایک صوبہ نہ رہے بلکہ اس کے کتنے صوبے بن جائیں، 2، تاکہ چلانے والے بندے کتنے ہو جائیں، 2 ہو جائیں گے، تو کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ کاکا پارٹی انگریزوں کو بھی فیل ہوا کہ ہاں ایک بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ برصغیر پر حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی۔ انہیں بھی یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہم نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ 1905 میں 1905 میں انہوں نے بیٹے بنگال کے 2 صوبے بنا دیے۔ ایک صوبے کا نام رکھا ایسٹرن بنگال، مشرقی بنگال، اور ایک صوبے کا نام بیٹے کیا رکھ دیا گیا؟ مغربی بنگال۔ جب بیٹے 2 صوبے بن گئے، ابھی آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بک سے انڈر لائن کروا دوں گا، جتنی بات لے کے سٹوری سن لیں۔ اچھا، 2 صوبے بن گئے۔ اب میرے پترو جب 2 صوبے بن گئے نا، تو جو ہندو تھے، اچھا مشرقی بنگال میں زیادہ مسلمان رہتے تھے اور مغربی بنگال میں زیادہ ہندو رہتے تھے۔ اچھا مجھے بتاؤ، 1857 کی وار کے بعد جو کاروبار تھا وہ کن کے ہاتھ میں آ گیا تھا؟ ہندوؤں کے ہاتھ میں، انگریزوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں سے سارا کچھ لے لیا تھا۔ اب بیٹے جب اس کے 2 حصے کیے نا، تو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہندوؤں کو کہ پہلے ہماری چیزیں پورے ایریا میں سیل ہوتی تھیں، اب اس کے 2 حصے بن گئے ہیں تو اب ہماری چیزیں پورے حصے میں سیل نہیں ہوں گی، بلکہ ایک حصے میں کون کامیاب ہو جائیں گے؟ مسلمان، اور دوسرے حصے میں تو انہیں لگا کہ ہماری چیزیں اب آدھے حصے میں سیل ہوں گی، لہذا انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے بیٹے ایک تحریک شروع کر دی، اور انگریز حکومت پر پریشر ڈالا کہ تم لوگوں نے جو اس کے 2 حصے کیے ہیں ان کو دوبارہ ختم کرو اور اس کو دوبارہ ایک صوبہ بناؤ۔ وہ بیٹے تحریک ان کی چلتی رہی اور ان کی تحریک بالآخر کامیاب ہوئی، اور وہ صوبہ جو 1905 میں الگ ہوا تھا، وہ 1911 میں بیٹے اس صوبے کو دوبارہ پھر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ تو بتائیے یہ کوئی مشکل سٹوری ہے؟ آپ اپنی بک پر آئیں اور انڈر لائن کریں، دیکھیں ذرا، یہ لکھا ہوا پہلی لائن میں 1905 میں انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ صحیح طور پر چلانا پاسبل نہیں تھا ایک گورنر کے لیے، لہذا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ اس سے ہندو نہ خوش ہوئے، اور وہ کیوں خوش ہوئے؟ اگلے پیج کی پہلی لائن دیکھو، لکھا ہوا ہے وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، یعنی ہندو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کچھ بھی ختم ہو۔ کون سی چیزیں ان کی ختم نہ ہو؟ اونچا بولیے۔ نمبر 1 اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مطلب ہمیں چیلنج کرے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری ایکٹیویٹیز محدود ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو تقسیم کو منسوخ کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انڈر لائن کریں، ایک سودیشی تحریک شروع کی، اور انگریز حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، یعنی انگریزوں کی چیزیں خریدنا بند کر دیں،
टैक्स अदा करना ख़त्म कर दिए, यहाँ तक कि वो पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़, धमाके करने लग गए, लोगों को कत्ल करने लग गए। जब ये सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी तो फिर बेटे बिल आखिर अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और क्या किया उन्होंने, अंडरलाइन करें, 1911 में उन्होंने बंगाल की तकसीम क्या कर दी, मनसूख कर। इस मनसूखी से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। जी बेटे बताओ, कोई समझ आई आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपसे इसमें भी 3 शॉट पूछे जा सकते हैं। मसलन पूछ सकते हैं तकसीम बंगाल क्यों हुई, तो बता सकते हैं आप क्यों हुई, बताएं बताएं, शाबाश। हाँ, एक बंदे के लिए चलाना पॉसिबल नहीं था, शाबाश। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदुओं ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, मारना शुरू कर दिया, उन्होंने अंग्रेज़ों की चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी, उन्होंने टैक्स अदा करना बंद कर। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि फिर बिल, इसका नतीजा क्या निकला, ख़त्म कर दिया। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि तकसीम बंगाल पूरी लिखें, तो एक ही में 4 शॉट आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह अगला शिमला वफद, ये भी बेटे बड़ी छोटी सी कहानी। इधर देखो मेरी तरफ, आपको पता है मेरी तरफ देखने के 3 फ़ायदे हैं, वो ज़हन में रख कर। सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आप जितनी देर मुझे देखेंगे आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाए, वो सबसे बड़ा फ़ायदा, उसको ज़हन में रखें और समझें। अगला काकेओ ये था कि सर आगा खान, क्या ऊंचा सर आगा, ये मुसलमानों के लीडर थे। इनकी क़यादत में मुसलमानों का एक ग्रुप वो गया और अंग्रेज़ों के गवर्नर से जाके मिला और उसको जाके कहा कि यार हम ये चाहते हैं कि बरसगीर में 2 कौमें रहती हैं, हिंदू और मुसलमान, हम ये चाहते हैं हिंदुओं के इलेक्शन अलग हुआ करें, मुसलमानों के इलेक्शन अलग हुआ करें। उसने मुसलमानों की बात मान ली, तो वो जो बात मान ली उसको क्या कहा जाता है, शिमला। बेटे शिमला जगह का नाम है, ये नहीं है कि वो मीटिंग पे गए तो उसने आगे से शिमला मिर्च पका के खिला दी, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। शिमला का मतलब है शिमला जगह का नाम है, इस जगह पर ये मीटिंग हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शिमला वफद। तकसीम बंगाल कब हुई थी, 1905 में। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, शिमला वफद कब गया था, 19, अंडरलाइन करें ज़रा, मैं आपको करवाता हूँ। देखो 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का सियासी वफद सर आगा खान की क़यादत में किससे मिला, जाके लॉर्ड मिंटो से मिला और उसको जाके कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने, उन्होंने मुतालबा किया किस चीज़ का, मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुला, सेपरेट इलेक्शन, उनके इलेक्शन अलग हमारे अलग होने चाहिए। तो बेटे उन्होंने कहा ओके कोई मसला ही नहीं है, उनकी बात मान ली। जब ये मान ली तो फिर मुसलमानों ने सोचा कि असी ये तो कह रहे हैं कि साढ़े इलेक्शन अलग होने चाहिए, तो फिर सानू अपनी सियासी जमात भी तो बनानी चाहिए, ठीक है। तो पहले डिमांड करके आए, बाद में आगे फिर मुसलमानों ने अपनी पोलिटिकल पार्टी बनाई। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, और वो क्या है, मुस्लिम लीग का क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। बेटा अब मुसलमानों ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पहला सवाल कि इसके कॉजेज़ क्या थी, मुहर्रकात, मुसलमानों ने पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई। नंबर 1 देखिए अपनी बुक पर, तकसीम बंगाल का रद्द अमल, इसलिए बनाई मुसलमानों ने अलग पॉलिटिकल पार्टी, लिखा हुआ है कि मुसलमानों, इधर देखो मेरी तरफ, कि मुसलमानों की बेटे बात मान ली गई थी और 1905 में क्या हुआ था, तकसीम बंगाल हो गई थी। तो मुसलमानों ने सोचा कि अब ज़रा हम मजबूत हो गए हैं, हमारी बातें मानी जाने लग गई हैं, लिहाजा हम अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। तो ये पहली वजह थी कि उन्होंने पार्टी बनाई। और क्या वजह थी, तकसीम बंगाल का रद्द अमल, नंबर 1। नंबर 2 अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ अमूमी रवैया। अच्छा, अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ रवैया अच्छा था या बुरा, इस वजह से उन्होंने पार्टी बनाई। तीसरी वजह क्या थी, मुसलमानों का एहसास महरूमी। 1857 की वॉर के बाद मुसलमान डिप्रेशन में चले गए थे, उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए मुसलमानों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। और चौथी वजह क्या थी, मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज करना, यानी जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे वो मुसलमानों को नज़रअंदाज करते थे। इन 4 वजूहात की बुनियाद पर बेटे मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी बनाई और उसका क्या नाम रखा, बोलिए पहली वजह क्या थी, रद्द अमल। नंबर 2 शाबाश, नंबर 3 और आखिरी पॉइंट क्या है, शाबाश। अगला पॉइंट बेटे देखिए, मकासद, ऑब्जेक्टिव्स। जी ऑब्जेक्टिव्स, मुसलमानों के क्या मकासद। अच्छा, ये मुस्लिम लीग क्यों बनाई, इसकी मकासद क्या थे। बेटा पहले पॉइंट पर
آپ لکھیں گے کوآپریشن ود گورنمنٹ، حکومت سے تعاون۔ مسلم لیگ اس لیے بنائی گئی تاکہ مسلمان انگریز حکمرانوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، پروٹیکشن آف رائٹس، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے۔ نمبر 3، دیگر اقوام سے تعلقات، ریلیشن ود ادر نیشن۔ مسلم لیگ اس لیے بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، ساری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اچھے ہوں۔ تو ان 3 مقاصد کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی۔ بتاؤ وجوہات کتنی تھی بیٹے؟ 4۔ مقاصد کتنے ہیں؟ 3۔ یہ بھی الگ شارٹ، یہ بھی الگ شارٹ۔ اگلا بہت ہی آسان جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بیٹا 2 بندے ہیں، منٹو اور مارلے۔ یہ نہیں ہے کہ منٹو میں آ کے مار لے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 الگ الگ بندے ہیں، منٹو اور مارلے۔ بیٹا انہوں نے پورے بر صغیر کے لیے کچھ نئے رولز بنائے۔ ان رولز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصلاحات، ریفارمز۔ میرے پترو سوال سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان آسان باتیں، اس میں بھی بڑی آسان۔ یہاں یہ والی بات ہے، یہاں کیا ہوا تھا؟ ہاں وفد گیا تھا ملنے، اور اس نے ڈیمانڈ کیا کی تھی وفد نے لارڈ منٹو سے کہ ان کے انتخابات الگ ہونے چاہیے، ہمارے انتخابات الگ ہونے۔ بیٹا یہ جو منٹو مارلے اصلاحات ہیں، یہ 2 بندے تھے، ان دونوں بندوں نے مل کر پورے برصغیر کے لیے نا کچھ نئے رولز بنائے۔ ان رولز میں انہوں نے یہ رول شامل کر دیا کہ ہاں آج کے بعد مسلمانوں کے الیکشن الگ ہوں گے اور ہندوؤں کے الیکشن الگ۔ اور یہ تو وہی بات تھی جو پہلے ہی مسلمانوں کی مان لی گئی تھی، تو اس نے بھی اس کو آ کے اوکے کر دیا۔ اتنی سی بات انڈرلائن کر لیں، دونوں کے پورے نام مسٹر مارلے اور لارڈ منٹو۔ انہوں نے بیٹے یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ اصلاحات کی، اور ان اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق مل گیا۔ یہ وہی مطالبہ تھا جو 3 سال پہلے مسلمان آلریڈی کر چکے ہوئے تھے اور ان کا مانا گیا تھا۔ آخری پوائنٹ، اور وہ ہے بیٹے میثاق لکھنؤ۔ یہ بھی بڑا، یہ سارے شارٹ کویسچن ہیں امپورٹنٹ۔ آخری پوائنٹ لکھنؤ، یہ 1916 میں ہوا، 1916 میں۔ ادھر سنو مجھ سے، لکھنؤ جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک اکٹھا جلسہ ہوا۔ کیا جلسہ؟ اس جلسے میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے الیکشن الگ ہوں گے اور ہندوؤں کے۔ بات ہوئی ہے ہر ایک میں، اس میں اعلان کر دیا گیا کہ الیکشن الگ الگ ہوں گے، اوکے ہو گیا۔ تو ہندوؤں اور مسلمانوں کا اکٹھا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، معاہدہ ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ۔ میثاق کا معنی معاہدہ، ایگریمنٹ۔ ہندو اور مسلمانوں کا اکٹھا ایگریمنٹ ہوا۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس ایگریمنٹ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں اور ہندوؤں کا سفیر مان لیا گیا، امبیسیڈر مان لی۔ دیکھیے ذرا بک پر دیکھو لکھا ہوا ہے، مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا، جلسہ ہوا، دونوں پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم مانا گیا، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق مان لیا گیا، اور تسلیم آلریڈی یہ مسلمانوں کا مانا جا چکا تھا۔ اس پر بیٹے قائد اعظم کو کون سا ٹائٹل ملا؟ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، امبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ بتائیے، میرا نہیں خیال کہ بیٹے یہ کوئی مشکل باتیں ہوں، بڑی آسان آسان باتیں ہیں۔ تقسیم بنگال ہوئی، رد عمل ہوا، ختم ہو گئی۔ اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں الگ حق دو، مل گیا، الگ پارٹی بن گئی۔ اس میں انہوں نے کہا جی وہ جو حق ملا ہوا ہے وہ پھر مل گیا ہے۔ اس میں پھر انہوں نے کہا جی ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہی حق انہیں مل گیا۔ ایک ہی بات ہے بیٹے، اور حق کون سا تھا؟ جداگانہ انتخاب کا حق، سیپریٹ الیکشن سسٹم۔ اوکے میرے پترو، اس کو آپ اچھے طریقے سے کل کے لیکچر میں یاد کر کے آئیں گے۔ کل ہم آپ سے سنیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔